عمران خان صاحب نے تو جو آج بات کی ہے اس میں دو طرفہ معافی کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ اس چیز پہ ہم سے معافی مانگیں. تو یہ بات جب بھی ہوگی دو طرفہ ہوگی, مذاکرات ہوں, جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ دو طرفہ ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا کوئی لینڈ ڈسپیوٹ ہے یا خاندانی ڈسپیوٹ ہے جس میں معافی کی بات ہو. اگر کہیں پہ آئین ٹوٹا ہے, آئین توڑا گیا ہے, تو میرا نہیں خیال اس میں معافی کی کوئی گنجائش ہے, یا معافی کی بات کرنا ہی خلاف آئین ہے. اس میں تو آپ کو آئین اور قانون کے مطابق اس شخص کو سزا دینی چاہیے. اور جو ریاست ہوتی ہے نہ وہ بدلہ لیتی ہے نہ ہی وہ معافیاں دیتی ہے. ریاست جو بھی شخص آئین اور قانون توڑتا ہے اس کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک کرتی ہے. پر انفارچونیٹلی یہاں پہ سیاست اس میں اتنی زیادہ انوالو ہو گئی ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کیونکہ 9 مئی ہو گیا تو اب ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اگر کسی نے آئین توڑا ہے تو ریاست تو آگے سے جسٹس کرتی ہے, تو آپ جسٹس کریں. تو میرے خیال میں یہ بحث ہی نامعقول بحث ہے. اصل چیز یہ ہونی چاہیے کسی بھی موضوع شخصیت نے اگر آئین اور قانون توڑا ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سزا ملی, ویڈیو فوٹیجز جس کی بات کر رہے ہیں خان صاحب کے بھی شواہد ہونے چاہیے اور آپ پیش کریں, ہم دکھائیں گے, ہم دیکھیں گے, اگر ہمارے لوگ ہوں گے تو ہم اس کو خود سزا تجویز کریں گے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس دن کی جو فوٹیجز جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کی فیور میں تو نہیں جا سکتی؟ پھر وہ حکومت کیوں نہیں دکھا رہی؟ دیکھیں اب لاہور ہائی کورٹ نے پچھلے دنوں اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں دے سکی. آپ کو کون سا ایسی پردہ داری حکومت دکھائے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا بدقسمت واقعات ہوئے, لیکن اس میں عصمت جو سیاست ملوث کر دی گئی کہ 1 سال کے بعد آپ نے بشرا بی بی کو ڈال دیا, آج کتنے عرصے کے بعد عالیہ حمزہ ملک کو چھوڑا گیا, مطلب سندھ میں بھی پرچہ ہے تو کوئٹہ میں بھی ہے. تو جب آپ اس طرح انوالو کرتے ہیں سیاست تو اصل کیس سے آپ ہٹ جاتے ہیں. باقی جو لوگ اس میں ملوث ہیں میرے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے. تو حسن پاشا صاحب یہ بات تو ویسے اہم ہے, اگر چاہے حکومت تو یا ریاست تو ان کے پاس تو سارے فوٹیجز موجود ہیں, وہ پیش کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے یا ان کے پاس ہے نہیں؟ دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے, پروسیکیوشن بے بس ہے. سائفر کا کیس لے لیں, اس میں بھی جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی وہ انسفیشینٹ تھی, اور ایک ایسی ایویڈنس جس کو لازمی طور پہ ہونا چاہیے تھا وہ سائفر تھا. انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو سائفر کلیکٹ کرنا تھا اور وہ ایگزبٹ کرانا تھا ایویڈنس میں, پھر کنیکٹ ہوتی کڑی سے کڑی. جب سائفر ہی نہیں ہے تو آپ پروسیکیوٹر کیا کرتا؟ پروسیکیوٹر کس چیز کو پیش کرتا جی کہ یہ سائفر ہے, یہ سائفر کی کاپی ہے؟ اپنے طور پہ تو وہ نہیں کر سکتا تھا. اویلیبل جو ایویڈنس تھی اسی پہ. یہی چیز یہاں پہ بھی ہے. کاظمی صاحب نے درست کہا کہ جو اگر ہم ہر چینل پہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو بیک گراؤنڈ میں سارے 9 مئی کے واقعات, کبھی مجسمہ گر رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, اور کورٹ کمانڈر ہاؤس میں آگ اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے باندھے ہوئے ہیں, لوگوں نے کیا ہوا ہے, کسی نے پینٹ اٹھائی ہوئی ہے, سب کی فوٹیج ہے. وہ پیش کرنی چاہیے. بلکہ جو روک رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کیسز کو, یعنی سٹیٹ کا جو کیس وہ کہتے ہیں, اس کو خراب کیا جا رہا ہے. اور پھر معاملہ آتا ہے جی پروسیکیوٹر. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ اس معاملے کو, یعنی اگر ریلیف مل جاتا ہے اور مل بھی رہا ہے تو اس کو ملٹری کورٹ تک رکھا جائے یا اس تک لے جایا جائے, جس کا اشارہ خود عمران خان صاحب کر چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹ کو اتنی سینسٹیٹی حاصل نہیں ہے جو سول کورٹ کو ہے. 88 کورٹس میں کیسز ہیں ان لوگوں کے, سیم الزام ہے ان کی پیش کریں. جب تک آپ سفیشینٹ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک سزا نہیں ہو سکتی. کوئی بھی جج فائل سے باہر نہیں نکل سکتا. فائل میں اگر کوئی ایویڈنس آ گئی ہے, چاہے وہ ویڈیو کلپس ہیں, فوٹیج ہیں, یا کوئی اور ایویڈنس ہے جس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کہتے ہیں, تو اس کو اوائڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے, انسفیشینٹ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلے آ رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی تھی یا میٹنگز ہوتی تھیں اور یہ سب کچھ ہوتا تھا, یہ آپ نے بات کہی ہے, اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پرامن کال ہم دینا چاہتے تھے اور ہم نے دی بھی, اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 مئی کا بھی ان کا بیان سنا. تو آپ کو آج جو وہ بات کر رہے ہیں, آج تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول بم, اور یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے اس لیے میں اس کو مینشن کر سکتی ہوں ان کے ریفرنس کے ساتھ, کہ ہم نے زمان پارک میں پیٹرول بم استعمال کیے ہیں.
یہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے، تو یہ کس طرف معاملات جائیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں دیکھیں آسما، آپ کے بیانیے سے آج مجھے اختلاف ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے بیانیے سے اختلاف ہو۔ دیکھیں کچھ ایسا نہیں ہوا، عمران خان صاحب نے کبھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ 9 مئی کو تو وہ پکڑ لیے گئے تھے، جیل میں تھے، 9 مئی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں جو انہوں نے کی ہے اس کو بالکل سیاق و سباق سے اکھاڑ کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا ان پہ، اس وقت کچھ لوگوں کے تاثرات تھے کہ اس طرح احتجاج ہونا چاہیے۔ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا، انہوں نے صرف تاثرات کی بات کی تھی۔ یہ کہنا کہ 9 مئی کی کال انہوں نے دی، انہوں نے اعتراف کر لیا، بالکل ایک لغو بیانیہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں راجہ صاحب، اس کا سوری معذرت میں آپ کو قطع کلامی معاف، یہ رپورٹ ہوا ہے ایک سے کئی مرتبہ رپورٹ نہیں غلط ہوا ہے، نہیں یہ غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ، بلکہ ابھی ہے بھی، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے بھی نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، نہیں دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری عمران خان صاحب سے خود بات ہوئی ہے اس موضوع پہ، ان رپورٹرز کی رپورٹنگ کے بعد 2 دفعہ انہوں نے بالکل 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ دیکھیں 9 مئی کو کیا ہوگا ان کو تو یہ نہیں پتا تھا، وہ تو بڑے آرام سے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا بائیو میٹرکس کرانے، انہیں کیا پتا تھا کہ 9 مئی کو حملہ کر دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور یہ کچھ ہوگا۔ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا لیا گیا، جب ان کو پیش کیا گیا 10 مئی کا یا 11 مئی کا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے جو بیان عدالت میں دیا وہ درج ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے وہاں واضح کہا اور یہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ان کو کچھ علم نہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا۔ وہ 9 مئی کو بالکل گئے تھے بڑے اطمینان سے بائیو میٹرکس کرانے، اس سے پہلے کوئی منصوبہ سازی نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ معاملہ اچانک ہوا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، جو کچھ ہوا وہ لوگوں نے کیا، یہ سب درج ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا۔ دوسری بات، یہ جو مشروط معافی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، دیکھیں وہ کس سے معافی مانگیں گے، کس کے پاس یہ اختیار ہے ان کو معافی دینے کا؟ کاظمی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، معافی کا مطلب تھا قوم سے معافی مانگنا۔ اگر کسی ہمارے رکن سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اپنے رکن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سیاسی سزا دیں گے، قانونی سزا تو عدالتیں دیں ان کو، ہمیں کسی سے معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے نیچے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ ہم سے معافی کا تقاضا کرنے کا اگر کسی کو اختیار ہے تو پاکستان کے عوام کو ہے، ہم ان کو جواب دیں ہیں، کسی اور کو جواب دے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک مفروضہ ہے کہ ایک قوت ہے اوپر بیٹھی ہوئی، اس کے نیچے اور اس کے تابع ہیں ہم، اور اس سے ہم معافی کے خاص ہو سکتا ہے، ظاہر ہے بہت سارے بہت لہٰذا یہ پورا مفروضہ ہی، مگر ٹھیک آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بالکل آ گیا اس کے اوپر، اور بالکل آپ درست بھی کہہ رہے ہوں گے۔ میرے ساتھ بھی ڈار صاحب موجود ہیں جو کہ آج بھی عمران خان صاحب کی جو بریفنگ تھی اس میں موجود تھے، اس دن بھی جو سٹیٹمنٹ جس کا بھی راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کہا۔ شبیر ڈار صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔